بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میں ہوں ندیم افضل ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں ندیم ڈیلی۔ ناظرین، آج متحدہ عرب امارات نے ایک طرح سے جو تیل کی مارکیٹ ہے اس کے اوپر خود کو حملہ کر دیا ہے۔ خود کو اوپیک اور اوپیک پلس جو ممالک کی جو تنظیم تھی اس سے علیحدہ ہونے کا اعلان کر دیا متحدہ عرب امارات نے، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے بغیر کسی کے ساتھ مشورہ کیے میں نے اپنی خود مختاری اور اپنی خود سے یعنی کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے خود سے الگ ہونے کا، اور یہ اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے اس پہ تھوڑا بات کریں گے آگے۔ اور ناظرین، بات سب سے پہلے یہ ہے کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ایران جنگ جب سے شروع ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بڑی تیزی سے جو ہے نئے بلاک بن رہے ہیں، اور یہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جو اصل میں جو اوپیک پلس جو کنٹریز ہیں نا، یہ اوپیک جو کنٹریز ہیں یہ بیسیکلی ایک تنظیم ہے جو کہ پوری دنیا میں آپ سمجھ لیں کہ یہ جو مارکیٹ ہے نا آئل کی مارکیٹ، اس کو یہ کنٹرول کرتی تھی، یعنی کہ اس کو یہ لوگ کنٹرول کرتے تھے۔ جب بھی ان کا دل کرتا تھا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ اپنے تیل کی پیداوار کم کر دیتے تھے۔ اب ظاہر ہے جب تیل کی پیداوار کم ہوتی ہے نا تو یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی والی گیم تھی ساری، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ تیل قیمتیں بڑھ جاتی تھی تو یہ لوگ جو ہے نا مہنگے داموں اپنا تیل بیچتے تھے۔ اب اس چیز کو سب کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ سعودی عرب تھا۔ اوپیک میں جو ممالک تھے اس میں خاص کر کویت، عراق، متحدہ عرب امارات اور ایون رشیا اور کچھ چھوٹے چھوٹے ممالک بھی تھے۔ کچھ عرصے سے ہم نے دیکھا کہ دبئی میں اور سعودی عرب امارات میں بہت سارے معاملات پر جو اختلافات سامنے آ رہے تھے، جس میں کہ ایران کا ایشو بہت زیادہ اہم تھا، ایران کے معاملے پر بہت زیادہ اختلافات ان کی پالیسیز میں آ رہے تھے۔ اس کے علاوہ یمن کے اندر جب کچھ ممالک کے ساتھ جو آپ سمجھ لیں کہ دبئی کے جو اتحادی گروپ تھے ان کے اوپر بھی سعودیہ نے کچھ عرصے پہلے بمباری کی تھی، اس کی وجہ سے کچھ معاملات اندرون خانہ خراب تھے ان دونوں ممالک کے۔ اور اب ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ جو دبئی اور یہ جتنا بھی تھا یہاں پر ہم نے دیکھا کہ یہ امریکہ اور اس ٹائم اسرائیل کا بڑا ہی اہم اتحادی کا رول اس ٹائم جو نا پلے کر رہا ہے اس وقت۔ تو یہ چیز آپ نے دیکھا کہ اس وقت جو سعودیہ تھا، یعنی آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے اپنا ہرمز بند پڑی ہوئی ہے، تو امریکہ کی جو گیم ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ سعودی اور جتنے بھی یہ ممالک ہیں یہ اس وقت بڑے بے بس ہوئے پڑے ہیں، ان کا تیل جو ہے وہ باہر ایکسپورٹ نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ان کی جو معیشتیں ہیں ان پہ بڑی قہری ضرب لگ رہی ہے اس ٹائم پر۔ امریکہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح بھی سعودی عرب کا اثر و رسوخ ختم کر کے تیل کی مارکیٹ سے اپنے آپ کو وہ خود کو جو ہے نا امریکہ چاہ رہا ہے کہ مطلب کہ سپر کنگ کی طرح نا اس مارکیٹ میں، تاکہ وہ تیل کی جو جتنی بھی مارکیٹ ہے نا امریکہ چاہ رہا ہے کہ وہ اس کو کنٹرول کر سکے، کیونکہ آپ نے کچھ عرصہ پہلے دیکھا انہوں نے وینزویلا کے تیل پہ قبضہ کیا مکمل طور پر، اس کے علاوہ نظریں ان کی کینیڈا پر بھی ہیں، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ امریکہ خود بھی ایک اچھا مطلب دنیا کا سب سے زیادہ تیل پروڈیوس کرتا ہے۔ اور اب صورتحال یہ ہے کیونکہ جتنے بھی یہ آس پاس پورا یورپ تھا اور یہ ممالک تھے یہ سب جو ہے یہ مشرق وسطیٰ سے تیل خریدتے ہیں۔ اب امریکہ چاہ رہا ہے کہ کسی بھی طرح یہ لوگ میرا تیل خریدیں، وہاں سے خریدیں، حالانکہ جو یورپ ہے اس سب کو جو سعودیہ اور یہ جو ممالک ہیں جتنے بھی مشرق وسطیٰ کے ممالک ہیں یہ سب قریب پڑتے ہیں، وہاں سے تو تیل لانا ہی جو ہے نا وہ بہت زیادہ مہنگا پڑتا ہے، بہت کاسٹلی ہے وہاں سے لانا۔ لیکن اب چاہ رہا ہے کہ کسی بھی طرح امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہ جو سعودی عرب کی اور ان ممالک کا جو ایک گٹھ جو اسے کہتے ہیں نا ایک تیل کی مارکیٹ پہ ایک قبضہ ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ جو دنیا کی 30% جو دنیا کا تیل ہے نا یہ اوپیک کنٹریز جو ہے یہ اس میں حصہ دار تھے۔ یہ پہلے جو ہے نا 1960 میں جب یہ تنظیم قیام عمل میں لائی گئی تھی اس وقت یہ جو ہے یہ دنیا کی 60% جو تیل تھا اس کی یہ جو پورا کنٹرول کرتے تھے یہ ممالک۔ بعد میں کچھ اور ممالک جو تھے ان میں سے تیل نکلا اور یہ آپ سمجھ لیں کہ اوپیک کا تھوڑا کم ہو گیا شیئر، لیکن اب بھی ایک بہت بڑی جب بھی کوئی اس کی تیل کی مارکیٹ میں کچھ بھی یعنی کہ اپ ڈاؤن کرنا ہوتا تو یہ ممالک بڑا اہم رول پلے کرتے تھے۔ اب اس چیز کا توڑ کرنے کے لیے امریکہ نے اس ٹائم پہ آپ سمجھ لیں کہ متحدہ عرب امارات کو ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اب ہم دیکھ رہے تھے کہ متحدہ عرب امارات اس ٹائم بہت ہی اہم اتحادی کا رول پلے کر رہا ہے۔ بہرحال جی اس وقت ایک بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ دبئی نے ایک طرح سے سیدھا یہ سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک حملے کے اوپر مترادف ہے، کیونکہ اس سے ڈائریکٹلی جو ہے نا سعودی عرب کی ایک طرح سے جو انرجی مارکیٹ کے اوپر ایک قبضہ تھا اس کا خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ جو اس وقت تک یہ ممالک نا بڑے ایک کنٹرول سے سینیریو میں یہ لوگ تیل پروڈیوس کرتے تھے، جس طرح کہ آپ متحدہ عرب امارات ہے یہ تقریباً پر ڈے جو ہے وہ 30 ملین بیرل کیونکہ جس طرح سے متحدہ عرب امارات ہے یہ پر ڈے جو ہے 30 لاکھ بیرل جو ہے نا یہ تیل پروڈیوس کرتا تھا۔ اب متحدہ عرب امارات کا اس تنظیم سے نکلنے کا واحد جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو تیل کی پیداوار ہے وہ بڑھائے گا۔ اب انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو نا کیونکہ ہم لوگ لمٹ تھے 30 لاکھ بیرل
پر مطلب یومیہ جو ہے ان کی پیداوار تھی اس وقت دبئی متحدہ عرب امارات کی، تو وہ اب چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اس کو بڑھا کر، کیونکہ ہماری وہ کہہ رہے ہیں کہ کیپیسٹی زیادہ ہے، ہم لوگ 40 لاکھ بیرل جو ہے یومیہ ہم لوگ یہ آئل جو ہے پروڈیوس کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ 30 لاکھ کر رہے تھے، کیونکہ ہماری ظاہر اس تنظیم کا ایسا تھا وہ ایک لمٹ طریقے سے چلتے ہیں، زیادہ وہ پھر وہ آئل پروڈیوس نہیں کرتے، کیونکہ اس سے آئل کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈاؤن ہوتی ہیں، انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہوتی ہے۔ لیکن اب متحدہ عرب امارات نے آج کہہ دیا کہ ہم اپنی جو آئل کی جو پیداوار ہے اس کو ہم بڑھائیں گے، اس کو ہم 40 لاکھ جو ہے بیرل ہے یومیہ پہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ عرصے میں بڑھا کر اس کو 50 لاکھ بیرل پہ لے جائیں گے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو دبئی کی جو اکانومی ہے ظاہر ہے اس کو تو سہولت ملے گی، اس کو تو اس کا فائدہ ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو اب دنیا کی جو مارکیٹ ہے نا اس پر جو سعودیہ کا قبضہ تھا وہ کسی حد تک اس کا اثر ظاہر ہوگا، کیونکہ اگر یہ اوپیک ممالک چاہیں گے نا کہ ہم یار اپنے طریقے سے کنٹرول کریں اس کو، تو اگر دبئی جو ہے نا اس کا اثر جو ہے ظاہر کریں، کیونکہ یہ جو اس کا جو اوپیک کنٹریز کے اندر جو شیئر تھا نا ایک طرح سے تیل سپلائی کرنے کا، وہ تقریباً 10% جو ہے نا اوپیک کنٹریز کا جو تیل تھا وہ صرف اکلوتا جو ہے نا یہ UAE یہ پوری کر رہا تھا۔ اب جو ہے اس سے بہت بڑا دھچکا ہے سعودی عرب کے لیے، اور آپ سمجھ لیں کہ انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے یہ اب اس طریقے سے نہیں چلے گی جس طریقے سے سعودی عرب چاہے گا، کیونکہ اب ظاہر کچھ نہ کچھ اثر اس کے اوپر یہ پڑے گا، کیونکہ اب یہی ہوگا کہ جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل چاہیں گے تو ظاہر ان کا اتحادی ہے متحدہ عرب امارات، اور اگر وہ ان کے زیر اثر کام کرے گا تو پھر جو ہے یہ گیم جو ہے وہ سعودی عرب کے ہاتھ سے نکلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔